پاکستان کے لیے اچھی خبر، پاکستانی پروازوں کو برطانیہ میں اڑان کی اجازت، برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا، پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم، پاکستانی فضائی کمپنیاں برطانیہ کے لیے پروازوں کی اجازت کی درخواست دے سکیں گی، پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ پاکستانی ایئر لائنز سفر کی منتظر، کہتی ہیں پاکستان کے ساتھ فضائی رابطوں میں بہتری خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ پی آئی اے پر برطانوی پابندیاں ختم، قومی ایئر لائن کی ایک بار پھر فضاؤں میں اڑان کی تیاری، اسلام آباد سے مانچسٹر ابتدائی طور پر ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ پی آئی اے کے مطابق برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کی جانب سے پابندی کا خاتمہ بین الاقوامی فضائی حفاظتی اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ وزیراعظم سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ملاقات، شہباز شریف کی برطانیہ میں پاکستانی پروازوں پر عائد پابندی کے خاتمے پر خواجہ آصف کو مبارکباد، وزیر دفاع اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ برطانیہ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کا دوبارہ آغاز اہم سنگ میل ہے، پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات سے ماضی میں پاکستانی پروازوں پر پابندیاں لگیں، پابندیوں کا خاتمہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے باعث اطمینان ہے۔ سرور صاحب جو اس وقت وزیر ہوابازی تھے، انہوں نے اپنے ہی ادارے پہ الزام لگا کے ایک قسم کی ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دیں، تو یہی ہوا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تھا جو انہوں نے کمٹ کیا، اور آج تک انہوں نے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی۔ پانی پی ٹی آئی اور غلام سرور نے قومی ایئر لائن کو قبرستان بنایا، کارروائی کا فیصلہ کابینہ کرے گی، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بتا دیا، کہا ماضی میں پابندی کی وجہ سے ادارے کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، پابندی ختم ہونے کا فائدہ پی آئی اے کے نجکاری میں بھی ہوگا۔ بلوچستان میں پھر دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، قلات میں مسافر کوچ پر گولیاں برسا دی گئیں، ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق فائرنگ سے 3 مسافر شہید، 7 زخمی ہوئے، مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی، ڈی ایچ کیو اسپتال قلات میں ایمرجنسی نافذ، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، سرچ آپریشن جاری، صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا معصوم شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مسافروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت، بولے دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا، اچھی کارکردگی دکھانے والی وزارت کو شاباش، ضرورت پڑنے پر تادیبی کارروائی بھی ہوگی، کسی کو جھوٹا تاثر پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا صرف کارکردگی اور قوم کی خدمت ہی ترجیح ہے، جو معیار پر پورا اترے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہوگا۔ وزیر اعظم کا سوات واقعے پر افسوس کا اظہار، بولے بدقسمتی سے بارشوں سے کئی جانیں ضائع ہو گئیں۔ قسمتی سے بارشوں میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں اور پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر سوات میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہ انتہائی دل خراش واقعہ تھا۔ مونسون کا جان لیوا اسپیل، لاہور سمیت پنجاب میں طوفانی بارشوں سے حادثات، 28 افراد کی جان گئی، 90 زخمی ہوئے، صرف لاہور میں 12 افراد لقمہ اجل بن گئے، ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد جان سے گئے، رائیونڈ اور مومن آباد چھتیں گرنے کے واقعات میں 3 افراد جان سے گئے، فیصل آباد میں 8، شیخوپورہ میں 3، اوکاڑا میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، بہاول نگر میں چھت گرنے اور کرنٹ لگنے سے 3 بچوں کی اموات ہوئیں، بارش نے لاہور شہر کو ڈبو دیا، شاہدرہ میں شہری موٹر سائیکل سمیت سیوریج کے مین ہول میں گر گیا، ہری پور بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی، گلگت بلتستان میں بھی شدید بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ، قراقرم ہائی وے تتہ پانی کے مقام پر بند، متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔ اسلام آباد میں بارش سے موسم سہانا، گرمی کی چھٹی ہو گئی، جڑواں شہروں میں کل بھی مزید بارشیں متوقع، مری، اٹک، چکوال، گجرانوالہ، خطہ پوٹوہار میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان، بارکھان، جوب، مساخیل، سبی میں بھی بادل برسیں گے، نشیبی علاقے زیر آب آنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، کراچی میں بادلوں نے دھوکہ دے دیا، شہر میں کل ہلکی بارش کی پیش گوئی۔
صاحب کے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ الائنس پہ آ جائے اور ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے، وہ ہمارے ساتھ الائنس میں نہیں آ سکے۔ ان کو اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور الامین اس کا ایز اے پولیٹیکل ایڈورسری اس کا رسپانس کرتے، یہ اس کا رائٹ ہے، اور پالیٹکس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیں۔ مولانا کا اگر کوئی بیان آ جاتا ہے تو سیاسی طور پر اس کا جواب دینا علی امین گنڈاپور کا حق ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ آپسی اختلافات ٹھیک نہیں، سب کو ذاتی انا پس پشت ڈالنی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عہدیداران کا اعلان۔ محمود خانہ چکزئی چیئرمین، علامہ راجہ ناصر عباس وائس چیئرمین مقرر، اسد قیصر سیکریٹری جنرل، صاحبزادہ حامد رضا سیکریٹری اطلاعات نامزد۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کئی جماعتوں کے اہم رہنما شامل ہیں۔ تحریک آئین کی بالادستی عدلیہ اور جمہوریت کے تحفظ کی جدوجہد کرے گی۔ ساپا کا ایک پروگرام ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ وہ عجیب، مجھے تو ایسے سم ٹائمز لگتا ہے کہ وہ ساس بہو کی لڑائی ہے، دیورانی جٹھانی سے لڑ رہی ہے، جٹھانی ساس سے لڑ رہی ہے، ساس مطلب سو یہ عجیب ہی ایک جو ہے وہ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ علیمہ باجی روز آ کے ایک نئی سٹوری سنا دیتی ہیں، اور وہ ایک تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کہتی ہیں ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دوسری طرف وہ ساتھ ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، ان کو یہ نہیں ملا، ان کو وہ نہیں ملا۔ ملک میں ایسا پٹ سیاپا پروگرام بھی چل رہا ہے کہ جس کا کوئی اختتام ہی نہیں۔ مجھے کبھی کبھار تو لگتا ہے کہ ساس بہو کی لڑائی ہے، یہ عجیب ہی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ علیمہ باجی روز آ کر ایک نئی کہانی سنا دیتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پہ پنجاب کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا کہ علیمہ باجی نے کل آ کر بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کریں۔ خیبر پختونخوا میگا کرپشن اسکینڈل میں مزید سنسنی خیز انکشافات، لگژری گاڑیوں اور جائیدادوں کی تفصیلات، تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آ گئی۔ 25 ارب کے اثاثے منجمد، آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں اہم گرفتاریوں کا امکان۔ نیب نے 40 ارب روپے کرپشن انکوائری کو باضابطہ تفتیش میں تبدیل کر دیا۔ کرپشن اسکینڈل میں ملوث ملزم کانٹریکٹر محمد ایوب کی عبوری ضمانت مسترد، نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ سینٹ انتخابات اور حلف برداری آئینی تقاضے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سینٹ انتخابات کو ممکن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ رجسٹرار کو خط لکھ دیا، کہا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آرٹیکل 255 کے تحت کسی شخص کا انتخاب کریں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے منتخب اراکین کو مخصوص سیٹوں پر حلف دلوائیں۔ Where young girls are being blackmailed on social media by the use of AI and for other reasons. So دیکھیے there has to be a system. یہ بالکل شتر بے مہار نہیں ہو سکتا، یہ مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتا، اور کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم اس پہ ہونا پڑے گا۔ جو اب بن گیا ہے اب وہ ڈیولپ ہوگا آہستہ آہستہ۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے قواعد کی کمی کا ہمیں بہت نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اعتراف، کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا خود بخود ترقی کرنے لگا جس سے مسائل پیدا ہوئے۔ ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت نے قانون سازی کی ہے۔ سوشل میڈیا پر چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام بہت ضروری ہے۔ 26 نومبر احتجاج کا کیس، دوران سماعت حاضر ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم۔ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پرویز الہی کو بڑا ریلیف مل گیا، احتساب عدالت کا فیصلہ معطل۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے چودھری پرویز الہی کی رٹ پٹیشن پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق میں فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ، بمباری سے عمارت تباہ ہو گئی۔ صہیونی فوج نے السویدہ کی طرف جانے والی فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایک شخص ہلاک اور 18 زخمی ہوئے۔ السویدہ میں حکومتی حامی ملیشیا اور دروز قبیلے میں جھڑپیں، ہزاروں دروز اسرائیل سرحد پر جمع ہو گئے۔ صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم اپنے دروز بھائیوں کے تحفظ اور حکومتی ملیشیا کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صہیونی فوج کی خان یونس میں امدادی مرکز پر فائرنگ اور زہریلی گیس کی شیلنگ، دم گھٹنے اور بھگدڑ سے 21 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ صبح سے جاری فضائی اور زمینی حملوں میں 27 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ سٹی اور جبالیہ سے انخلا کے حکم کے بعد بڑے پیمانے پر المواسی کی جانب نقل مکانی۔ امدادی ایجنسی انروا نے غذائی بحران کی قلت کو جان لیوا قرار دے دیا۔ انروا کے مطابق ہر 10 میں سے ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔
اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کی تحقیقات میں پیش رفت، حمیرہ کی جانب سے 2 شناختی کارڈز استعمال کیے جانے کا انکشاف، جی ٹی وی نیوز نے اصل اور ٹیمپرڈ شناختی کارڈ کی کاپیاں حاصل کر لی، کارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے تاریخ پیدائش تبدیل کی گئی، تفتیشی حکام نے حمیرہ اصغر کے پڑوسیوں کے بیان بھی قلم بند کر لیے، اداکارہ کی موت سے قبل کپڑے دھونے کے شواہد ملے، تفتیشی حکام کا بتانا ہے کہ اندازہ ہے کہ حمیرہ اصغر کی موت اکتوبر 2024 میں ہوئی۔ کراچی میں ایک اور عمارت مخدوش قرار، مکینوں کو نوٹس جاری، بہرا پیر میں 2 منزلہ عمارت کے بجلی پانی اور گیس کنیکشن منقطع، عمارت خالی کرنے کے لیے مکینوں کو 1 روز کی مہلت، عمارت کے مکینوں کو سر سے چھت چھننے کا غم کھانے لگا۔ ملک بھر کے چیمبرز کا حکومتی وعدوں پر عدم اعتماد، 19 جولائی کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا فیصلہ، صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں ہڑتال نہ ملتوی ہوگی نہ منسوخ، افواہیں پھیلانے والے کاروباری برادری کے خیر خواہ نہیں، یہ گمراہ کن عناصر ہیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں شہری گھر کی دہلیز پر لٹ گیا، واردات کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی، داتا نگر میں 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان گھر کے باہر کھڑے شہری سے موبائل فون اور دیگر سامان چھین کر فرار۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں گھر میں 2.5 کروڑ روپے کی چوری، ملزمان 80 لاکھ روپے نقد، طلائی زیورات، موبائل فونز لوٹ کر فرار، واردات کے وقت کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ سپریم کورٹ میں کارکردگی کی بنیاد پر ترقی سے متعلق کیس، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار، سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ترقی کے لیے ہر سرکاری ملازم کو زیر غور لانا بنیادی حق ہے، سلیکشن بورڈ 2 ماہ میں درخواست گزار کا کیس میرٹ پر سنے، پروموشن سرکاری ملازمین کا قانونی حق ہے، جسٹس محمد علی مظہر کا تحریر کردہ 5 صفحات کا فیصلہ جاری۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب سے اہم ملاقات، سی پیک اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی، دونوں رہنماؤں کے درمیان سی پیک اور کثیر الملکی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر گفتگو کی گئی، پاکستان اور چین کے درمیان آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار۔ 12 روزہ جارحیت کے دوران اسرائیل ناکام ہو گیا، مجبور ہو کر امریکہ کے سائے میں پناہ لی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں یہ تنازع نہ صرف ایران کی عسکری اور اسٹریٹجک طاقت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ عوام کی بیداری، مزاحمت اور قومی اتحاد کا بھی ثبوت ہے، تہران اب امریکہ سے خوفزدہ نہیں، امریکہ نے ایرانی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، جنگی جرائم پر اندرون اور بیرون ملک کارروائی کی جائے، مجرم چاہے جتنی دیر بعد پکڑا جائے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کے لیے آج قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سے ملاقات کریں گے، دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران جوہری معاہدے کے لیے امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی کی کوششوں پر بھی گفتگو متوقع۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نے رکوائی، ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ بنگلہ دیش کے لیے ڈھاکہ میں ڈیرے، دونوں ٹیموں میں 3 T20 میچز کی سیریز 20 جولائی سے شروع ہوگی، سیریز کے تینوں میچ شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں ہوں گے۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ پاکستان کی مسلسل چوتھی کامیابی، سیمی فائنل میں پہنچ گیا، کوارٹر فائنل میں انڈونیشیا کو 3-0 سے شکست، چیمپئن شپ کا فائنل 18 جولائی کو شیڈول، ناقابل شکست گرین شرٹس نے ورلڈ کپ انڈر 17 2026 کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔